اپنے جو آپ کا جو حلقہ احباب ہے اس کے اندر جب آپ کوئی اگر اچھی بات بتا رہے ہیں کسی کو، تو اس میں یہ نہیں کہ اپنی بڑائی زیادہ کرنا کہ میں اگر اچھی بات بتا رہا ہوں تو میں ہی بہت بڑا ہوں، یہ صحیح. معاذ اللہ کمتر ہے یا قلیل فہم رکھتا ہے، کم سمجھ صحیح. رکھتا ہے. صحیح. یہ ساری باتوں کا خیال کرنا، یہ ہر چیز کا احتیاط کرنا، یہ سب حسن اخلاق کے اندر آتی ہے. صحیح. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا نا قرآن میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق عظیم پر آپ فائق ہیں. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق عظیم عطا فرمائے ہیں. صحیح. اور حدیث مبارکہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، بے شک مجھے بھیجا گیا ہے مکارم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے، یعنی اخلاق کے جو اعلیٰ مراتب ہیں، اخلاق کے جو اعلیٰ مقامات ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے. صحیح. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اس حدیث کی شرح میں آپ فرماتے ہیں کہ مکارم الاخلاق اعمال الجنہ، کہ مکارم الاخلاق یعنی اچھے اخلاق کی عظمت، اچھے اخلاق جو ہیں وہ جنت کے اعمال ہیں، جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے. یعنی اخلاق کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر آپ اچھے اخلاق پر قائم ہیں، اچھے اخلاق پر فائز ہیں، تو آپ بآسانی جنت میں جا سکتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اخلاق کے مطابق، تو آپ نے فرمایا کہ پورا قرآن مجید اخلاق رسول ہے. یعنی قرآن مجید جو مکمل ہے وہ اخلاق رسول ہیں. تو اخلاق کی تو یہ اہمیت ہے. اچھا جناب، بالکل آپ نے بڑی کیا چاہیے کہ بہت تفصیل سے یہ بتایا. صدیق صاحب آپ کیا کہیں گے حسن اخلاق کے حوالے سے؟ جناب علی، اگر میں حسن اخلاق کی تشریح کو ایک جملے میں سمیٹنا چاہوں تو صرف اتنا کہوں گا کہ خدمت خلق کا نام حسن اخلاق ہے. واہ کیا اور بات ہے. خدمت خلق مرتبہ دلاتی ہے، اور مرتبہ کب ملتا ہے؟ مٹا دے اپنی ہستی کو گر مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. واہ. آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پوری دیکھ لیجئے، اپنی ذات کی فکر نہ کی، خدمت خلق کی. وہ اماں جان جو مکہ چھوڑ کر جا رہی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، جانتی نہیں تھی کہ سرکار کون ہے، دیکھا نہیں تھا، چرچا سنا تھا کہ جو ملتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے، جس سے بات کرتا ہے اس کا ہو جاتا ہے. تو بھئی میں مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں، میں اپنی پرانی بھگوانوں کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں، نئے دین پہ کیسے آ سکتی ہوں؟ سامان بہت بھاری ہے. سرکار آتے ہیں، دیکھتے ہیں، اماں جان سے پوچھتے ہیں اماں کہاں جا رہی ہیں؟ بس یہاں شہر میں محمد نام کا شخص آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نئے دین کی بات کرتا ہے، میں تو شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں. سرکار نے فرمایا اماں میں سامان اٹھوا دوں؟ کہاں بیٹا اٹھوا دو نا، مہربانی ہوگی. سارا راستہ اماں جان گالیاں دیتی رہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو، سرکار سنتے رہے. گھر چھوڑ کر آگے جہاں انہیں جانا تھا ہجرت کر کے، اماں جان کہنے لگی بیٹا اپنا نام تو بتاتے جاؤ، جب کوئی مجھے پوچھے گا مکہ کیوں چھوڑ کر آئی ہو تو بتاؤں گی ایک محمد نام کا شخص آیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ سے چھوڑ کر آئی ہوں. تو وہاں ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گی کہ اس مکہ میں ایک تمہارے جیسا خوبصورت اور حسن اخلاق والا نوجوان بھی رہتا تھا، اپنا نام تو بتاؤ. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کر فرماتے ہیں اماں جان سارے راستہ جس کو تم کوسنے دے کر آئی ہو نا، وہ میں محمد، وہ میں ہی ہوں، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس نے اخلاق دیکھ کر اماں جان وہیں ڈھیر ہو گئی. اماں جان نے وہیں کہا محمد تم اتنے اعلیٰ اخلاق والے ہو، مجھے ابھی کلمہ پڑھاؤ، ابھی مسلمان کرو. بابا اشفاق احمد کو میں سن رہا تھا، کل پرسوں کی ہی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک بابا جی کے ساتھ جماعت میں شامل تھا، تو باہر دروازے پر کسی لڑکی کی آواز آئی کہ فلاں شخص کا بالکل قریب المرگ ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے اور بابا جی آپ کو بلا رہا ہے. وہ درویش تھے، تو انہوں نے اشفاق احمد سے کہا کہ اشفاق جماعت توڑ دو، چلو کوئی بلا رہا ہے، کسی کا بلاوا ہے. اشفاق احمد پریشان ہو گئے، میں جماعت کیسے توڑ دوں؟ جماعت توڑ دو جلدی، چلو میرے ساتھ. وہ گئے، بالکل آخری وقت تھا، یاسین شریف شروع کی، اس نے کلمہ پڑھا اور اس کا انتقال ہو گیا. اس شخص جس نے بلایا تھا، بابا جی نے فرمایا اشفاق جماعت کی تو قضا کر سکتے ہیں، خدمت کی قضا کیسے کر سکیں گے؟ سبحان اللہ. اسی طرح بابا فرید علیہ رحمان نے بھی اپنا روزہ توڑ دیا. بابا فرید علیہ رحمان نے بھی، اماں جان حلوہ بنا کے لائیں بڑی محبت سے، بابا آپ کے لیے بنایا، بڑی محنت سے بنایا، ایک لقمہ میرے سامنے کھا لیجئے. بابا نے کھا لیا. مریدوں نے کہا بابا آپ کا تو روزہ تھا، آپ کو یاد نہیں تھا؟ کہاں روزہ یاد تو تھا، روزے کی قضا کر لوں گا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا تو کیسے قضا کروں گا؟ کیا بات. تو حسن اخلاق سارا یہی ہے کہ
خدمت خلق کی جائے اور اپنی ذات کو ختم کر کے کی جائے. صحیح بات. یہ بڑا مشکل کام ہے آصف بھائی, اپنی ذات کو ختم